رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 26 اور 27 اور 28 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ ان آیات کے متعلق سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ ما قبل کی آیات مبارکہ میں، یعنی ان آیات سے پہلے جو آیات مبارکہ آئیں سورۃ النساء کی، ان میں احکام بیان ہوئے، یتامہ کے حوالے سے احکام کا ذکر آیا، خواتین کے حقوق کے حوالے سے احکام کا بیان آیا، وراثت کے احکام ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور نکاح سے متعلق احکامات کا بھی اس میں بیان آیا ہے ان آیات سے پہلے جو سورۃ النساء کی آیات مبارکہ ہم نے پڑھی۔ تو اب ان تین آیات مبارکہ میں جو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ان آیات میں ان مذکورہ احکام کو بیان کرنے کا مقصد اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب، اور کس قدر ضروری ہے ان پر عمل کرنا، یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ احکام نازل فرمائے، اور انہی احکامات پر عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے، اس بات کا ذکر ان آیات مبارکہ میں آیا ہے۔ تو اس طرح ان تین آیات میں احکام شریعت کے ضمن میں فلسفہ و حکمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلسفہ احکام یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انبیاء و صلحاء اور نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں دعا بھی کرتے ہیں، کس طرح کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم انبیاء و صلحاء اور نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے بچ کر رہو۔ آگے ارشاد ہے: وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آگے ارشاد ہے: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان صراط مستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ تو اس طرح ان آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام احکامات ان کی بھلائی کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہیں جاہلیت کے طریقوں سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف گامزن کرے، مگر خواہش نفس کی پیروی کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے دور ہٹ جائیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان نفس پرستوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں، اسی میں ان کی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے ذریعے لوگوں کو راہ ہدایت کی توفیق دینا چاہتا ہے، جبکہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ تمام احکام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اور یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ان احکامات کا نزول ہوا۔ آگے ارشاد ہے: یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے، تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں لازمی سی بات ہے فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سب کی روک تھام چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آگے ارشاد ہے: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا،
اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی موجود ہیں۔ جہاں ایک بہت اونچا پہلو ہے کہ اس میں روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں اس کے اندر نقص بھی تو ہے جس میں کمزوری کے بہرحال پہلو موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطری کمزوریوں سے خوب واقف ہے، اس لیے تمام احکام شریعت میں انسانوں کی سہولت کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور ان احکام پر عمل کرنے میں کوئی ایسی سختی نہیں رکھی گئی ہے جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس طرح ان آیات مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات پر جو ان کا نزول ہوا اس سورہ نساء میں، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔